اچھا یہ ہے یو کے میں رہنے والا 30 سالہ عثمان حنیف، جس نے یو کے میں ایک گورے کو ایسا مکہ مارا کہ ایک ہی مکے کے ساتھ وہ گورا مر گیا، اور وجہ کا سامنے آئی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ پھر عدالت نے کیا سلوک کیا، یہ ساری چیزیں چھوٹی سی ویڈیو میں جلدی جلدی آپ کا زیادہ وقت ضائع کیے بغیر بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالانکہ باہر کوئی کسی دی راہ جاندی لڑائی تو اپنے سر لڑائی نہیں پاندا، وہ کہندے نے قسمت دا کہاں سر جڑے لڑتے ہیں یا جنہاں دا آپس کوئی معاملہ مکو میں وچ کیوں آواں۔ لیکن اے جناب عثمان حنیف نامی نوجوان ان نے جناب کیتا کہ اے واقعہ ہے پچھلے سال دا، لیکن اے سزا ہوئی ہے انہوں کل، تو لہٰذا خبر تازی ہے۔ عثمان حنیف جو کہ 2 بچوں کا باپ ہے، اور یہ جناب یو کے میں رہائش پذیر ہے، بیسیکلی یہ کام کرتا ہے موٹر مکینکی کا، کاریں ٹھیک کرتا ہے اور روزی روٹی اپنی بڑے اچھے طریقے سے کماتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی کوئی کرائم نہیں کیا، کبھی اس کو کوئی جرمانہ نہیں ہوا، یہ اچھے کریکٹر کا مالک ہے، یہ چیز بھی آپ کو میں بتا دوں۔ اچھا ہوا یہ کہ پچھلے سال یہ جو عثمان حنیف ہے نا، یہ وہاں ایک پب ہے دی ریڈ لائن جو کہ بکنگم شائر کا علاقہ ہے، وہاں پر جناب بیسیکلی ہوا یہ کہ ایک 54 سالہ آدمی جس کا نام جان بیری تھا، گورا تھا، وہ جناب وہاں پر تھا، اور اس نے جناب اس کو پہلے دھکا دیا، اس کے بعد پھر اس کے منہ پہ جو ہے نا وہ مکہ مار دیا، وہ گر گیا۔ یہ مکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ گرتے ہی انہیں دم دیتے، ٹھیک ہے نا، دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو اگلے دن ہی پولیس نے جو ہے نا وہ اریسٹ کر لیا، اریسٹ کر کے اس پر کیس چلتا رہا۔ پھر بعد میں پتہ چلا اصل میں ہوا کیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو جان بیری گورا تھا، اس نے 2 خواتین کو چھیڑا تھا اور ایک کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی، اور پھر یہ گواہی دی ان گوری خواتین نے عدالت میں کہ یہ جان بیری جو مرا ہے اس نے ہمیں چھیڑا ہے، ہمیں جنسی ہراساں کیا ہے۔ جب فوٹیج دیکھی سی سی ٹی وی کی تو یہ چیز واقعی ثابت ہو رہی تھی کہ وہ ان کو بار بار چھیڑ رہا تھا، کبھی جسم کے کسی حصے سے کبھی کسی سے، دونوں خواتین کو، اور ان کا موقع تھا کہ زیادتی بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ حنیف جو ہے عثمان حنیف، اس نے جب دیکھا نا تو اس نے کوشش کی کہ یار بندہ بیبیاں چھیڑتا پیا تو ایڈا ہی کہتے بدماش ہے، مطلب جیسے میں نے ویڈیو کے پہلے میں کہا تھا اس کو تھوڑی سی غیرت جا گئی، اس نے جناب بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ بار بار لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا اور لڑکیاں بھی نہیں چاہتی تھی وہ خواتین کے ہمیں چھیڑے، تو انہوں نے ہیلپ مانگنی چاہی، تو اس نے جناب اس کو دھکا دے کے ایک سائڈ پہ پھینکا اور کوشش کی کہ ان خواتین کی جان بچائی جا سکے، عزت بچائی جا سکے، جان نہیں عزت بچائی جا سکے۔ لیکن وہ بندہ بیری جب پھر اٹھ کے آیا نا تو اس آدمی نے پھر اس کو مکہ مار دیا۔ اچھا یہ مکہ جو ہے نا پھر ایسا اس کو ٹھکانے پہ لگا کہ وہ جناب گرتے ہی مر گیا، گورا دنیا تو ٹر گیا۔ یہ بھی پریشان ہو گیا کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مکہ ماروں تو اس کی جان ہی نکل جائے۔ اس نے بعد میں کہا کہ یہ ارادہ نہیں تھا، مکے تو سارا دن لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے نا، دیکھا نا مکے ہورے ایک دوسرے چل رہے ہوتے ہیں، اور کسی کا خون نکلا ہے، کسی کا کچھ تھوڑا سا ہو گیا، ناک پھٹ گئی ہے وہ، لیکن بندہ ہی مر گیا۔ یہ بھی بڑا پریشان ہو گیا عثمان حنیف، چھوٹے 2 بچے ہیں اس کے، 29 سال اس کی ایج ہے۔ تو اس نے جناب پھر بہرحال پکڑا گیا، مقدمہ چلا، بندہ تو مرا نا۔ پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ اس کے جو بیرسٹر اس نے کہا جی کہ گارنٹی کے ساتھ جب سے یہ بندہ یو کے میں ہے اس پر ایک بھی مقدمہ نہیں ہے، اس پر ایک بھی چارج نہیں ہے، اس کے خلاف ایک بھی کسی کی درخواست نہیں ہے، کوئی گھریلو تشدد ہو یا کوئی کار کا جرمانہ ہو، چلان ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ گڈ کریکٹر کا مالک ہے، صرف ہوا اس سے یہ اس نے کرنا اچھا چاہا لیکن یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جج نے بھی کہا کہ آپ کو صرف دھکے تک ہی رہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، دھکا دے دیا، یہ گر گیا، وہ خواتین چلی جاتی، دوبارہ آپ نے مارا تو اس کا جو ہے نا گھر آپ نے برباد کر دیا، یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر والے بھی متاثر ہوئے، لہٰذا آپ کو جو ہے نا وہ بندہ تو گیا لیکن زیادہ پھر سزا نہیں دی گئی، 3.5 سال 3 سال 6 مہینے کے لیے عثمان حنیف کو جیل بھیج دیا گیا، اور اس میں سے بھی تقریباً 1 سال تو آلریڈی کٹ چکا ہے کیونکہ یہ مقدمے میں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس عثمان حنیف نے وہاں پر عدالت میں پھر یہ بھی کہا کہ میں جناب بہت اس پہ جو ہے نا پریشان ہوں کہ ایک بندے کی میری وجہ سے موت واقع ہو گئی جو کہ میں نہیں چاہتا تھا، ہو گئی بہرحال،
تو میں جناب جو اس کی تدفین ہے نا، جو اس کے آخری رسومات ہوں گی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جیب سے اس گورے کو جس کو میں نے مار دیا ہے اس کی آخری تدفین آخری رسومات میں جناب میں اپنی جیب سے حصہ ڈالوں. تو پھر جج نے کہا کہ 3,400 پاؤنڈ آپ اس کی فیملی کو ادا کر دیں، وہ آپ کا حصہ ہو جائے گا. تو یہ جو بندہ تھا پھر اس نے 3,400 پاؤنڈ بھی ادا کر دیے. جیل ہو گئی 3.5 سال، لیکن یہ پیسے بھی دے دیے. اس کے بعد جناب پھر جو ہے نا اس کو جیل بھیج دیا گیا. دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، باہر کے ملکوں میں نا اگر جو باہر رہتے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے، جو ایون کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا، جن کا کام ہی لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، سامان کو بچانا ہوتا ہے، جو پرائیویٹ سیکیورٹی، پولیس کی بات نہیں کر رہا، جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، وہ شاپنگ سینٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اگر دکان سے کوئی بی بی یا بندہ سامان چوری کر کے جا رہا ہے نا، تو اس کو یہ بغیر مارے پوچھ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی زبردستی چلا جائے تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ ان کو پیچھے جاؤ اور جہاں بھی جائے، بے شک باہر پارکنگ میں چلے جو اس کو پکڑ کے لاؤ، کیونکہ جو سٹور کا سامان ہے نا وہ سارا انشورڈ ہوتا ہے. وہاں کی حکومتیں نہیں چاہتی کہ یہ جو وہاں پر بندے ہیں نا یہ ہورا مکھی کریں اور کھینچا تانی کریں، کوئی ایک دوسرے کو مار دے، اس سے زیادہ نقصان ہو. لہٰذا وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، نگرانی کریں، روکیں. اس کے بعد پھر اگر کوئی بندہ زبردستی کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے تو اس کا پیچھا نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ چھرا ہی کاٹ لے. ٹھیک ہے نا، جان بچانا سب سے افضل ہے. لیکن یہ جو بندہ تھا عثمان حنیف، اس نے پتہ نہیں کتنا اس کو غصہ آ گیا، کتنی اس نے جو ہے نا وہ غیرت کا مظاہرہ کیا، جو کہ باہر کے ملکوں میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بغانی ستھا چ لتاں پانے والی گل ہے. بندہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ پولیس کو کال کرو، وہ آ جائے گی اور اس کو پکڑ لے گی. لیکن اس نے خود اس کو جو ہے نا وہ حل کرنے کی کوشش کی. دوسرے لفظ یہ لا لو کہ نے اپنی جناب اتنے کچہری لا لی. اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ ابھی اس میں ملے جلے کومنٹس آ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر خبر ابھی آئی ہے، تو اس میں میں نے دیکھ رہا تھا کہ ملے جلے کومنٹس آ رہے ہیں. کچھ گورے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو کیا مصیبت ہے، یہ پولیس کو کال کرتا. دوسرے جو میجارٹی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے اچھا کیا ہے، لیکن اس نے واقعی جو ایک ہورے سے بندہ کبھی مرا نہیں ہے. لیکن چلیں وہ لگ گیا، اس کو جیسے بھی ہے وہ مر گیا. لیکن اس بندے نے ان خواتین کو جو ہے نا وہ بچا لیا، مزید جو بھی اس کو ہراساں کر رہا تھا. تو یہ مکس قسم کے جو ہے نا کومنٹس آ رہے ہیں اس وقت میڈیا پہ. تو بہرحال یہ جو ابھی آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں نا، اس میں آخر میں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ 2 افغانی نیشنلز جو ہے نا وہ اس وقت پکڑے گئے ہیں، وہ بھی یو کے نے پکڑے ہیں. وہ کیا کرتے تھے، فرانس سے لوگوں کو چھوٹی کشتیوں کے میں بٹھا کے تو لے کے جا رہے تھے یو کے. اور رستے میں 2 بندے، ایک خاتون اور ایک بچہ تھا، ان کا انتقال بھی ہوگا، انہوں نے پھینک دیا. اور 70 بندوں کو لے کے، 20 بندوں کی کشتی میں 70 بندوں کو لے کے تو یہ یو کے چلے گئے. یو کے جاتے ہی انہیں بندیاں نہ تو جو نہ کرنا سی. لیکن یہ جو 2 افغانی ہیں ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا. یہ جو 2 افغانی ہیں نا یہ بیسیکلی ہیومن سمگلنگ، یعنی کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ یورپ جو مطلب فرانس سے انگلش چینل کے ذریعے کراس کرواتے ہیں، یہ وہ کروا رہے تھے. جو پکڑے گئے ہیں 2 افغانی، ان کو جیل بھی ہو گئی ہے. ان میں جناب ایک ہیں شاہ سلیم ساجدی، ان کی عمر 38 سال ہے، جبکہ دوسرے کا نام ہے صوفی اللہ محمدی، 25 سال اس کی عمر ہے. تو دونوں جناب افغان شہری ہیں اور انہوں نے جناب وہاں پر لوگوں کو جو ہے نا وہ انگلش چینل بیسیکلی میں کئی بار اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یو کے اور فرانس کے درمیان ایک سرحدی سمندری پٹی ہے، لمبا سا سمندری پٹی ہے تقریباً 34 کلومیٹر کی. تو اس کو جو ہے نا وہ کراس کرواتے ہیں 1500 پاؤنڈ لے کے یا 1500 یورو لے کے، جہاں بھی کوئی پھنس جائے. تو وہ جناب وہاں پر چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں، ہوا والی بھی کشتیاں ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور وہ کراس کرواتے ہیں. فرانس کی حکومت نے ٹیل لا لیا کہ ایک چھوٹی کشتیاں والا کاروبار جو ہے نا ادھر چھاپے مار کے گرفتار کیتا جائے. لیکن ایڈا تگڑا نیٹ ورک ہے گیا کہ یہ جناب باز ہی نہیں آتا اور نہ ہی شکنجے میں آتا ہے. پھر وقتاً فوقتاً جب یہ بندے پکڑے جاتے ہیں تو ان کو پھر جیل میں دیا جاتا ہے. لیکن یہ اتنا منافع بخش کاروبار آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 70 بندے اس کشتی میں بیٹھے ہیں اور ہر ایک نے 1500 یورو دیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کتنے پیسے بنیں گے یہ دیکھنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پھیرے کا کتنا پیسہ یہ بنتا ہے. یہ 1 منٹ دیکھیے گا، 70 ضرب 1500، 1,05,000 یورو. تو اس کو اگر پاکستانی روپوں میں ضرب دی جائے تو یہ بنتے ہیں تقریباً 3 کروڑ 36 لاکھ، 3 کروڑ 36 لاکھ دا ایک پھیرا. تو یہ تیل کتنا بلنا ہے، بڑی بھاری کوئی 20 یورو دا جل گیا گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب آپ دیکھ لیں کہ کتنا طاقتور نیٹ ورک ہے، کتنے منظم لوگ ہیں کہ ان کو جناب دیکھیں. اچھا اس میں ایک بندہ انوالو نہیں ہے،
اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کے اپنے بندے بھی کچھ جو ہے نا وہ جو ان کی نگرانی کے لیے لگے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی مچھی شورا لگ جاتا ہے کہ یار چل پیسہ آ ہی رہا نا, ساڈا کی جانتے ہیں آپ ٹر جان گے اتنے جا کے ڈب جان گے راہ بڑھن پر اسی کریے. بہرحال مختصر یہ کہ یہ تھی آج کی ویڈیو. کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسی لگی, اوروں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.